دنیا کی دولت میں تو غریب انسان ہوں، کتنا دوں گا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ دوں گا، کتنا دوں گا؟ میں نے پوری دنیا کی نعمت، پوری دنیا کی دولت کا میں نے وعدہ کیا ہے، قسم کھا لیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء فقہا، اللہ ان کی قبروں کو نور ہی نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند بالا فرمائے۔ جی ہمارے ہی فقہا اکابرین علماء نے بتایا، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہا کہ گھبراؤ مت، جاؤ اپنی بچی کو قرآن پاک تحفہ ہدیے میں جہیز میں دے دینا، خدا کی قسم ساری جہان کی دولت سے بھی بہتر ہے، ساری جہان کی دولت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمت نہیں ہے قیمت۔ لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک کلام اللہ کی قیمت سمجھا نہیں ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کا اعلان تو سن رہے ہیں، کون کلمہ بلند کیا ہے؟ صبح سے لے کر تلاوت ہی نہیں کیا تو کلمہ کہاں سے بلند ہوگا؟ کہاں سے بلند ہوگا؟ ایسے ہی جلسہ سننے سے ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ جی کیا یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے؟ اتنی بدتر حالت، اللہ ہماری حالت کو بہتر بنا دے، اللہ بہتر بنا دے۔ جی تو میرے بھائیوں، اسی کلام اللہ کی نسبت پر یہ مدرسہ ہے، جتنے مدرسے ہیں یہ اللہ کے کلام ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پاک کا ہی معجزہ ہے یہ مدرسے۔ جب تک اللہ کا کلام زندہ رہے گا، جب تک اللہ کا کلام ہماری زندگی میں زندہ رہے گا، خدا کی قسم اسلام کبھی نہیں مرے گا، نہیں مرے گا اسلام، کبھی اسلام نہیں مرے گا، اسلام زندہ رہے گا۔ یہ چونکہ یہ ان مدارس میں اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والی جماعت کون ہے؟ بتائیے ان میں سے کون؟ سب سے زیادہ ذکر کرنے والی جماعت کون ہے؟ بولیے کوئی۔ سب سے زیادہ ذکر کرنے والی جماعت یہ طلبہ ہے، اللہ کی قسم یہ طلبہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذاکر نہیں ہے۔ فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے فجر کی صبح صادق میں بچے اٹھتے ہیں، توفیق ملتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے مدرسے میں اکثر بچے، ہمارا مدرسہ ابھی 40 بچوں سے شروع ہوا ہے، نیا ادارہ ہے، الحمدللہ سب بچے تہجد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد کے بعد فوراً بچے یاد کرتے ہیں۔ بتائیے بچہ اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر ذرا دعا بتائیے، ذرا صبح اٹھنے کی دعا بتائیے کوئی اس میں سے، بتائیے حضرت کوئی۔ وہ اماتنا نہیں ہوا، بعد اماتنا، ایک بھائی بتایا ہے، نہیں تو اکثر کیا کرتا ہے معلوم؟ بس اٹھے گا، ان کو کیا پتا سنت، کیا پتا تعلیم، کیا اعلاء کلمت اللہ۔ یاد رکھیے اگر صبح اٹھنے کے بعد ہم نے یوں کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہی اعلاء کلمت اللہ ہے، یہی اعلاء کلمت اللہ ہے، یہی اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جی ہم سونے جاتے ہیں، سوتے وقت باوضو ہو کر 2 رکعت کم از کم محاسبے کے طور پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنا محاسبہ کر کے سو جائیے، یہی اعلاء کلمت اللہ ہے۔ سونے کے وقت بھی اللہ کا کلمہ بلند اور اٹھتے ہی اللہ کا کلمہ بلند، لیکن کرتے کیا ہے؟ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، کیا حال ہے بتائیں؟ بس سو کر اٹھے گا، سب سے پہلے تکیہ کے نیچے نکالے گا بیڑی اور مارے گا بیڑی کا سٹکا، مارے گا سٹکا۔ ان کو تو نہیں چاہیے، رات بھر بیڑی نہیں پیا، سویا تھا، یا تو بیڑی کا سٹکا نہیں تو نکالے گا کھینی کا ڈبہ اور کھینی کا جھٹکا مارے گا، ہے نا؟ یہی ہے اعلاء کلمت اللہ، یہی ہے کیا مسلمانوں کا حال؟ یا تو بیڑی کا جھٹکا مارے گا، جھٹکا نہیں تو کھینی کا جھٹکا۔ یاد رکھ لے اگر یہی حالت رہی تو یہ زمین کا بھی جھٹکا لگے گا جھٹکا، گھبرائیے مت، جھٹکا لگے گا۔ اللہ پاک اذا زلزلت الارض زلزالها، یہی ہے جھٹکا، آئے گا جھٹکا، گھبرائیے مت۔ ہاں جی تو جب تک یہ مدرسے ہم کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ذکر کرنے والی جماعت، صبح اٹھ کر
اللہ کا کلام لے کر دعا پڑھ کر وضو کر کے اللہ کا کلام، نماز کے بعد سبق سنانے کے لیے اللہ کا کلام، ناشتے کے بعد پھر آموختہ پارا اور سبکن پارا اللہ کا کلام، ظہر کے بعد پھر اللہ کا کلام آموختہ یاد کر کے سنانا، پھر مغرب بعد اللہ کا کلام، پھر عشاء کے بعد اللہ کا کلام، سونے جاتا الحمدللہ کہہ کر کے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے دنیا میں، نہیں ہے، جس کے اکثر اوقات اللہ کی کتاب قرآن پاک کو، چونکہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا یہ ذکر الہی ہے نہیں، ہے نہیں، جو ذکر الہی سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ ہم لوگ تو مردہ قوم بیٹھے ہیں، مردہ 10 آدمی اس میں زندہ نکل آیا، ہاتھ اٹھایا، باقی سب مردے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا مردے؟ بالکل مردے ہیں، جن کی زبان، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں تلاوت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مردہ ہے، مردہ مردہ ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں جی، ایک بزرگ، ایک نیک انسان کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور بہت دور کا سفر ہے، بہت دور کا، چلتے چلتے تھکاوٹ سی محسوس ہوئی اور گرمی کی تمازت اتنی تپش تھی، ایک درخت نظر آیا، ریگستان ہوتا ہوا جا رہا تھا اللہ والے کی ملاقات کے لیے، ہے نا؟ اور آج تو اللہ والے فری ہو گئے ہیں، اللہ والے بہت فری میں آ جاتے ہیں، اللہ والے کہ حضرت فلاں آ رہے ہیں، فلاں رحمانی صاحب آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ کوئی اس میں چلو بھائی ہمارے حضرت کے، ہمارے فلاں بزرگ کے ہاں ہم جائیں، ہفتے میں مہینے میں چلو کرائے دے کر پیسہ خرچ کر کے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے، آئے تو سب حضرت حضرت حضرت، فری میں ملاقات اللہ والوں کی۔ پہلے لوگ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے، لیکن طلبہ الحمدللہ یہ سفر کرتے ہیں۔ طلبہ کا مقام بہت ہے، بہت اونچا مقام ہے، طلبہ کا بہت اونچا مقام ہے، یہی سفر کرتے ہیں جی۔ تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ایک درخت کے پاس، دیکھیے یہ درخت کے پاس تھوڑی دیر لیٹے کہ میں تو تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں سائے میں، آنکھ لگ گئی، ٹیک جو لگایا آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو آواز آ رہی ہے، ارے بھائی تو جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ تو مر گیا ہے، تو جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ تو مر گیا ہے۔ 3-4 بار آواز آئی، آنکھ کھلی، دیکھ رہا کوئی آدمی ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر سے جی دیکھ رہے، کوئی نہیں ہے، آواز کہاں سے آئی، آواز کہاں سے آئی جی؟ پھر کرے اللہ مر گیا ہے تو پھر کیوں جاؤں آگے، فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی پھر بیٹھے بیٹھے آواز آ رہی ہے، دیکھا ایک پرندہ اوپر، ایک چڑیا بول رہی ہے، کون بول رہی ہے؟ بولیے کون بول رہی ہے؟ ایک چڑیا بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے چڑیا؟ ارے جس کی تو ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ تو مر گیا ہے۔ تو سوچا چلو ایک پرندے کی زبان سے آواز آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ چلو جب اتنی دور سے آئے تو ملاقات نہیں تو کم از کم اس مردے کا، اس بزرگ کا دیدار تو ہو جائے گا، کم از کم دیدار تو ہو جائے گا، چلو دیدار ہی کر لیں گے۔ گیا وہاں سے نکلا، چلتے 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 اور آدھا دن گزر گیا، پہنچا عصر کے قریب جا کر پہنچا وہاں، دیکھ رہا کسی سے پوچھا کہ فلاں اللہ والا، فلاں بزرگ، فلاں محدث وہ ہے کیا، یا جو اس کو کفن دفن کر دیا آپ لوگ؟ ارے وہ تو زندہ ہے، ارے وہ تو زندہ ہے، کہاں کفن دفن بول رہا ہو، تو زندہ ہے۔ دل میں سوچا اللہ اسے ابھی نہیں بولوں گا، گھر بتاؤ، کہا دیکھو فلاں گھر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مصافحہ معانقہ ہوا، حضرت اللہ آپ کے دیدار کے لیے میں آج کہاں سے سفر کر کے پورا دن طے کر کے گرمی تپش برداشت کر کے آپ کی ملاقات کے لیے آیا، لیکن مجھے آج ایک شبہ ہو رہا ہے۔ شبہ کیا؟ شبہ کہ آج اب تک تو میں سمجھتا تھا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اب تو پرند چرند بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ کون جھوٹ بولے گا؟ ہم لوگ تو جھوٹے ہیں ہی، سب ہم لوگ سب تو جھوٹے ہی ہیں۔ ہاں اللہ پاک قیامت میں جب بولے گا بندہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اللہ کے پاس بھی جھوٹ بولے گا، اتنا بڑا پہلوان ہے جھوٹ بولنے میں ہم لوگ۔
یہ تو ہم نہیں کیے تھے، ہم نہیں کیے تھے. جب دیکھا جھوٹ بہت بولے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے منہ کو سلا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہتا جھوٹا کہے کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کیا کرے گا؟ اس کا منہ کو سلا دے گا. اب ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، جسم بولے گا. فنا جگہ گیا تھا نا، فنا رات کو کام کیا تھا نا، فنا جگہ زنا کیا تھا نا، فنا جگہ شراب پیا تھا نا، فنا جگہ دھوکہ دیا تھا نا. وہ پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا. چیزوں کو سب جھوٹے ہیں، ہے نا جی. تو کہہ رہا اب تک تو انسان جھوٹ بولتا تھا، میں سمجھتا ہوں، لیکن پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں. کیا بات ہوئی بتاؤ نا. کہا کہ میں سو رہا تھا، تھک گیا تھا. تو پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس تو جا رہا ہے وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مر گیا ہے. تو کہا اچھا کب دیکھا تھا؟ کہ 12 اور 1 کے بیچ میں. اچھا اچھا. تو حضرت جو ہے تھوڑی دیر بیٹھے وہاں. کیا میں بتاتا ہوں تم کو تھوڑی دیر کے لیے. تو حضرت کیا کیا ہے دیکھیے، اللہ والوں کی صفات دیکھیے. یہاں پورے ہم لوگ بیٹھے، ایک محاسبہ کیجئے. صبح ہوئی، ناشتہ کھائے، دوپہر ہوا، وقت دوپہر کا ڈھلا، عصر، مغرب، عشاء، اب رات کے 12 بجے. اب محاسبہ کیجئے کس وقت ہم اللہ کا کلام پڑھے، کس وقت نماز پڑھے، کس وقت تسبیح پڑھے، کس وقت توبہ کیے، کس وقت اللہ کو یاد کیے، کس وقت تسبیح پڑھے. ہر ایک انسان محاسبہ کرے. اللہ کتنا وقت ہمارا موبائل میں گزر گیا، کتنی بیکار باتوں میں وقت گزارا. ایک محاسبہ